مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال نے غصے میں میرے منہ پہ تھوک دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم موٹی ہو، سانولی ہو، بھدی ہو اور تم مجھے اولاد جیسی خوشی بھی نہیں دے سکی، میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ کہہ کے بلال غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یو کے میں رہنے والے ہمارے بیچارے پاکستانی اوورسیز آ تو جاتے ہیں لیکن پھر آنے کے بعد ساری زندگی ان کی اپنی بھی سٹرگل کرتے ہوئے گزرتی ہے اور آگے ان کی اولادیں بھی جو ہے نا وہ بھی زندگی بھر بس سفر ہی کرتی ہیں۔ یہی سب کچھ اب یہاں پہ نا یو کے میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان کے ساتھ ہوا۔ بڑا ہی دل خراش یہ واقعہ ہے اور اسے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں پہ یو کے میں جو پاکستانی رہتے ہیں نا وہ بڑی ہی امید اور بڑے ہی بھروسے کے ساتھ نا اپنی بچیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ بھی وہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ اچھے جیون ساتھی ثابت ہوں گے، اور بیٹیوں کی شادیاں اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی وہاں پہ اگر ہماری بچیاں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ہر لحاظ سے نا ان بیچاروں کو کوئی نہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ان کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں ان کو یوز کرتے ہیں پاسپورٹ کی خاطر، اور جیسے ہی ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ان کو پاسپورٹ یہاں کا مل جاتا ہے نا تو ساتھ ہی ان کو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے اپنی زندگی میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بڑے ہی کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ ضرورت پڑنے پہ کسی کو بھی اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کو سر پہ سے اتار کر نیچے پٹک مارتے ہیں۔ یہاں پہ جی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے اور اس کی بس کچھ تیاریاں وغیرہ چل رہی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ولاگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن یہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں، کچن کی کچھ ڈیکوریشن چل رہی ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ میں نے شیئر کی ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے اور اس کے آتے ساتھ ہی نہ ہر جگہ پہ ہر چیز میں نہ صرف برکت پڑ جاتی ہے بلکہ نور ہمیں خود سے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج کی یہ جو آپ بیتی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ ایک بڑی ہی معزز فیملی تھی جو کہ پاکستان سے یہاں پہ برطانیہ میں کئی ایک دہائیاں پہلے آئی تھی اور لنڈن کے ایک علاقے الفرڈ میں ان لوگوں نے آ کے اپنا سٹے کیا تھا۔ وہیں پہ ان لوگوں نے اپنا ساری زندگی گزاری اور ان کی صرف ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی عائشہ، جو کہ یہاں پہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوئی تھی، یہیں پہ وہ پلی بڑی تھی۔ اب جی عائشہ جو تھی نا وہ اس کی جو کلر سکن ٹون تھا نا وہ اتنا زیادہ فیئر نہیں تھا، یعنی کہ اگر کہا جائے کہ رنگ اس کا سانولا تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، اور جسم بھی کافی بھرا ہوا تھا، اوور ویٹ تھی وہ، اور روایتی حسن کے پیمانوں پہ شاید وہ بڑی مطلب پوری نہیں اترتی تھی، اور لیکن دل کی بڑی ہی صاف اور ایجوکیٹڈ لڑکی تھی۔ ہم لوگوں نے حسن کے جو پیمانے پاکستان میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ لڑکی گوری چٹی بھی ہو، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو، لڑکی سمارٹ بھی ہو اور لڑکی کے اندر دنیا جہاں کی ساری کوالٹیز پائی جائے نا، اب عائشہ کے اندر وہ سب کچھ نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اگر کہا جائے کہ بھی یہاں کے مطابق اس کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ بڑی اگلی ہے نا، کیونکہ جسم جو تھا وہ کافی بھرا ہوا تھا اور اوور ویٹ تھی۔ اب جی عائشہ کے والدین نے نا اس کی شادی پاکستان سے آئے ہوئے ایک نوجوان بلال کے ساتھ کر دی۔ بلال یہاں پہ یو کے میں اسٹڈی ویزا کے اوپر آیا تھا اور آنے کے بعد اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کا پاسپورٹ ہو جائے۔ اب جی جب بلال کی ملاقات عائشہ کے والد صاحب کے ساتھ ہوئی نا تو یہ ان کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ کافی ہینڈسم لڑکا تھا اور کلر بھی اس کا کافی فیئر تھا اور یہ برطانیہ میں نا سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ اب عائشہ کے جو والد تھے نا وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، یہاں پہ انہوں نے کئی ایک دہائیاں یہاں پہ گزاری تھیں، لیکن یہ تھا کہ بھی یہ لوگ نا بڑے ہی سادہ مزاج لوگ تھے، یعنی کہ ان میں دکھاوا نہیں تھا اتنا زیادہ، اور نہ اتنی کوئی شو شاہ تھی، نہ مطلب یہ کہ بھی اپنے دولت کو یہ دوسروں کے اوپر نمایاں کریں، لیکن بڑے امیر لوگ تھے یہ۔ اب جی بلال نے نا عائشہ کو شادی سے پہلے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ ان کے گھر ڈنر پہ بھی آیا اور اس نے نا اپنی مرضی سے عائشہ کے ساتھ شادی پہ حامی بھری تھی، کیونکہ اندر سے مقصد اس کے دماغ میں ایک ہی چل رہا تھا کہ یہاں کی برٹش لڑکی ہے اور مطلب رنگ بھی اگر تھوڑا گہرا ہے، سانولا ہے یا موٹی بھی ہے تو کوئی نہیں، اٹس اوکے، چل جائے گا،
کیونکہ اندر سے اس کو یہ تھا کہ بھی میں نے نا یہاں پہ برطانیہ میں سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، اور اس کا سب سے آسان اور بہترین حل یہی یہاں پہ آ کے ہمارے پاکستانی نکالتے ہیں کہ کسی ایک برٹش لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے۔ اب جی عائشہ کے والد نے تو بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی بلال کے ساتھ کی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھی بلال جو ہے نا وہ اندر سے عائشہ کو ایک نظر بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ عائشہ کی عمر کوئی تقریباً 25 سال تھی جب اس کی شادی بلال کے ساتھ ہوئی، اور ان کی شادی کو نا کوئی 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، جبکہ بلال کا نا یہاں کا UK کا نا پاسپورٹ ہو چکا تھا۔ اب ان 10 سالوں میں نا بلال نے کبھی بھی عائشہ کے ساتھ نہ تو کبھی مس بیہیو کیا، نہ اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی۔ جو عائشہ کہتی تھی بلال صاحب وہی کہتے تھے کہ ہاں جی صبح ہے تو صبح ہے، رات ہے تو رات ہے، اور خدا کی طرف سے نہ کرنی ایسی ہوئی کہ ان 10 سالوں میں نہ بلال اور عائشہ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ 10 سال عائشہ اور بلال نے ایک ہیپلی میرڈ کپل کے طور پہ گزارے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، بلکہ بلال نے کبھی اس چیز تک کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ بھی ہمارے ہاں نہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب شادی کے بعد نہ عائشہ نے ہر طریقے سے بلال کا ساتھ نبھایا تھا، اس کے ویزے کے جتنے معاملات تھے یا مطلب جو بھی اس کو جتنی بھی ہیلپ چاہیے تھی، جتنی دفعہ بھی اپلائی کیا، اس میں نا عائشہ نے پورا نا اس کا ساتھ نبھایا۔ ایون کہ اس کی جو نوکری ہوئی تھی نا وہ بھی عائشہ کے والد نے کروائی تھی۔ ہر قدم پہ نا عائشہ بلال کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، اور وہ اس بات پہ ہی بڑی مطلب خوش تھی کہ اس کو اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے جو کہ اس کی ہر بات جو ہے نا ہر ڈیمانڈ وہ پوری کرتا ہے۔ اب جب بلال کا یہ پاسپورٹ ہو گیا نا تو پاسپورٹ ملنے کے بعد بلال کا رویہ اچانک سے بدلنا شروع ہو گیا۔ روز روز گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے تھے، کبھی جی بلال کو عائشہ کی کسی بات پہ اعتراض ہوتا تھا اور کبھی کسی بات پہ اعتراض ہوتا تھا۔ عائشہ بڑی پریشان تھی کہ آخر اس کو ہو کیا گیا ہے کہ پہلے اس نے کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح سے مس بیہیو نہیں کیا ہے، اور اب اچانک سے اس کو میری نا ہر چیز میں کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دن جی اچانک کیا ہوا کہ یہ بلال نے نا اتنا زیادہ اس پہ غصہ کیا عائشہ پہ، اور اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بڑے تانے دیے اس نے نا عائشہ کو کہ تم موٹی ہو، رنگ تمہارا سانولا ہے، تم بھدی ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، تم مجھے اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکی، اور میں تمہارے جیسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب بات چلو تانوں تک رہتی تو رہتی، لیکن جی بلال اس حد تک بدتمیزی پہ اتر آیا کہ اس نے عائشہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ اور اتنی ڈھیر ساری بدتمیزی کرنے کے بعد نا بلال عائشہ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، اور چند ہی دنوں میں نا تمہارا معاملہ جو ہے وہ میں فارغ کر دوں گا، مطلب کہ وہ اس کو طلاق کی دھمکی دے کے نا گھر سے باہر چلا گیا۔ اب بیہائنڈ دا سین نا بلال کے ذہن میں ایک تو پہلے یہ تھا شروع سے ہی کہ بھی میرا پاسپورٹ اس لڑکی کے سر پہ ہو جائے گا، اور شروع سے یہ عائشہ کو نا پسند نہیں کرتا تھا، تو اسے یہ تھا کہ جیسے ہی پاسپورٹ ہوگا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، مطلب دل سے اس نے یہ شادی نہیں کی تھی، ایکسیپٹ کی نہیں تھی۔ اور باہر اس کا نا لڑکیوں کے ساتھ افیئر بھی چل رہا تھا، مطلب کہ اس نے پائپ لائن میں نا کافی ساری لڑکیوں سے دوستی بھی کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں عائشہ کو طلاق دوں گا تو میں آگے جو ہے نا کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اور چونکہ عائشہ کو بالکل بھی ایک نظر یہ پسند نہیں کرتا تھا، تو باہر خوبصورت لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ بھی برطانیہ میں تو ایک سے ایک بڑھ کے گوری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دوسری جو مطلب پاکستانی اور انڈین لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی بڑی فرینڈشپ چل رہی تھی نا۔ تو اب اس کو نا اپنی بیوی کے ساتھ مزید رہنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ جس مقصد کے تحت اس نے شادی کی تھی وہ مقصد یہ اچیو کر چکا تھا۔ اب چونکہ اس کے لیے برطانیہ کا پاسپورٹ ہی حاصل کرنا سب کچھ تھا نا، تو جیسے ہی وہ پاسپورٹ اس کو ملا اس کے بعد اس نے جی اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنی شروع کر دیں، اس کو تانے تشنے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کے منہ کے اوپر بھی تھوک دیا۔ اتنی زیادہ اس کی تذلیل کی نا عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، بڑی ہی روئی وہ، لیکن کیا تھا کہ اس نے نا خاموشی اختیار کر لی۔ اپنے والدین کو اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ بلال کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا ہے اور وہ اس کو طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ چونکہ خود سے بھی عائشہ کو اس بات کا کہیں نہ کہیں پتہ تھا، اندازہ تھا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اگلی تھی، مطلب بدصورت تھی، تو اس میں کوئی مطلب ایسی رائے نہیں ہے۔ اب جی کچھ مہینے گزرے تو عائشہ کے والد صاحب کی نا ڈیتھ ہو گئی، اور وصیت کے مطابق اب جو کچھ بھی تھا وہ عائشہ کو ہی ملنا تھا، اور جی عائشہ نا بیٹھے بٹھائے جو تھی وہ 7 ملین پاؤنڈ کی جائیداد اور سرمایہ کی مالک بن گئی، اتنے سارے ایسٹس اس کے حصے میں آئے۔ اب اسے نا یہ جب اس کے فادر کی طرف سے یہ جو انہیریٹنس میں سب کچھ آیا نا، تو اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اسے اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے،
بلکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کی کبھی بہت زیادہ فراوانی دے دیتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی کمی ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ اس کے پاس حسن کی کمی تھی، تو یہ اس کی زندگی میں نا آزمائش تھی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر بلال کا اصلی چہرہ نا عائشہ کے سامنے آ گیا تھا۔ اب جی بلال تو عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کر کے اور اس کا دل توڑ کے اس کی زندگی میں سے باہر نکل چکا تھا، لیکن جی اب عائشہ نے کیا کیا، اس نے بڑی ہی عقل مندی سے اپنے یہ جو انہیریٹنس میں اس کے پاس پیسے آئے تھے نا، اس کو استعمال کیا۔ اس نے کئی ایک لوگوں سے مشورے لیے، اس کے والد کے جو دوست وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی اس نے مشورہ کیا، اپنی والدہ کے ساتھ بھی کیا، اور جو بھی اس کے پاس پیسے تھے نا وہ اس نے بڑی ہی اچھی جگہ پہ انویسٹ کیے، اور اس نے اسی کمپنی میں انویسٹ کیے جہاں پہ کہ بلال نوکری کر رہا تھا نا۔ وہ کمپنی بینکرپٹ ہو چکی تھی، اور عائشہ نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ سیکریٹلی نا وہ کمپنی خرید لی، اور اسی طرح سے یہ اس کے فادر کا جو گھر تھا وہ بھی اس کے حصے میں آ چکا تھا، مطلب کہ کافی امیر ہو گئی تھی نا یہ لڑکی۔ اب جی چند ہفتوں کے بعد جب کمپنی کے نئے مالکان کا اعلان ہونا تھا نا، تو تمام ملازمین وہاں پہ ایک ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں، تمام جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں نا، اور سٹیج پہ جب ان کی نئی آنر آئی نا، تو دیکھ کے بلال کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہی لڑکی جسے کہ وہ سانولی، موٹی، بھدی اور بانجھ ہونے کے تانے دے کر چھوڑ کر آیا تھا نا، آج وہ اس کی باس بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کے نا بلال کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہ بھی مطلب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ عائشہ کی جو فیملی تھی نا، اپنا اتنا دکھاوا نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی اتنا رکھ رکھا تھا، مطلب امیر تھے لیکن دولت کا شو آف نہیں تھا۔ اللہ کا بڑا خوف تھا اس فیملی کے اندر، کہ مطلب نہ تو کبھی اس کے عائشہ کے فادر نے اور نہ ہی کبھی عائشہ نے اور اس کی والدہ نے کبھی بھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا تھا دوسروں کے اوپر بھیجا۔ صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے نا، تو وہ ہمارے اپنے استعمال کے لیے، اسے دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جی حمزہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ اتنی امیر ہے، اور اگر اس کے مطلب فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آگے چل کے انہیریٹنس میں اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا پیسہ آنے والا ہے، تو کبھی بھی بلال عائشہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ اب جی بلال جو تھا وہ بڑا ہی شرمندہ تھا۔ عائشہ نے اپنا یہ جو کمپنی کا چارج تھا وہ بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے سنبھالا، اور اس نے کبھی بھی بلال کو نہ تو اپنے آفس میں بلا کے کوئی ذاتی معاملہ ڈسکس کیا، اور نہ ہی کبھی اس نے بلال سے کوئی ذاتی انتقام لیا کہ اس نے اس کے ساتھ عائشہ کے ساتھ اتنا برا کیا، اس کا دل توڑا، اس کو اتنے برے الفاظ کہے، اس کی تذلیل کی۔ کبھی بھی اس نے اس چیز کا نا اس کے ساتھ بلال کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا۔ ایسے کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے، لیکن بلال اندر ہی اندر بڑا شرمندہ تھا، اور اس بات پہ بھی حیران تھا کہ اس کی بیوی اب اتنی امیر ہو چکی ہے۔ اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے نا میرا دوبارہ عائشہ کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے۔ اب جی بلال جو تھا نا وہ عائشہ سے بڑی ہی معذرت کرتا تھا، معافیاں مانگا کرتا تھا، اور اس کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرنی کہ بھی کسی طریقے سے یہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب عائشہ کے سامنے تو حقیقت مطلب کھل چکی تھی، اور اس کو بلال کا اصل چہرہ نظر آ چکا تھا۔ وہ بدل گئی تھی، اس کو کوئی امید نہیں تھی بلال سے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی کبھی دوبارہ واپس آئے، یا وہ اس کے ساتھ بیوی بن کے اپنی زندگی گزارے۔ پھر جی عائشہ نے نا کچھ عرصے کے بعد بلال سے طلاق کا مطالبہ کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ رشتے عزت سے چلتے ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ اگر تم مطلب عائشہ نے یہ بلال سے کہا کہ مجھے شروع سے ہی بتا دیتے کہ تمہیں صرف پاسپورٹ کی ہی خواہش تھی، تو میں تمہارا پاسپورٹ ویسے کسی اور طریقے سے کروا دیتی، اس کے لیے میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی۔ جیسے ہی تمہیں پاسپورٹ مل گیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، اور اب جب تمہیں میری حیثیت نظر آئی ہے تو تمہیں اپنی غلطی یاد آ گئی ہے، مگر میں اب خود کو پہچان چکی ہوں۔ مزید عائشہ نے بلال کو اس چیز کا ریئلائز کروایا کہ اگر میں موٹی ہوں، اگر میں سانولی ہوں، اگر میں بھدی ہوں، یا اگر میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے خوبصورت بنا دے، جسے چاہے بھدا بنا دے، جسے چاہے اولاد کی نعمت دے اور جسے چاہے نہ دے۔ تو ان چیزوں کے اوپر تو میرا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ میں نے ایک بیوی بن کر خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزاری، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، کبھی بھی تمہیں زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دی، لیکن کیا کہ تم نے اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد نہ صرف مجھے میری کمزوریوں کا احساس دلایا بلکہ میری تذلیل بھی کی۔ اور اب جب تمہیں یہ پیسے کی دولت اور یہ چمک نظر آ رہی ہے، تو اب تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
عائشہ نے طلاق لینے کے بعد اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کر دی اور اس نے زندگی میں یہ سیکھ لیا کہ اصل خوبصورتی جو ہے نا وہ آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ کی خود اعتمادی ہے اور کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ یہ بظاہر جو ہمارے رنگ ہیں، جسمانی ساخت ہے یا یہ بظاہری حسن جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے کردار کی علامت نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا اصل کردار اس کے دل میں ہوتا ہے۔ انسان کی قدر اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن اور اس کی وفاداری سے کی جاتی ہے۔ عائشہ نے تو اپنی زندگی میں یہ دھوکہ اور یہ تذلیل برداشت کر لی، لیکن نہ جانے اور کتنے پاکستانی ایسی فیملیز ہوں گی جن کے ساتھ اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں صرف اور صرف پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے، اور جیسے ہی ان کا پاسپورٹ ہوتا ہے تو وہ ان کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق کی دھمکی دے دیتے ہیں، دوسری شادی کر لیتے ہیں، پاکستان میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلاتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو ایبیوز کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو عزت دیتے ہوئے اپنی اتنی قیمتی چیز آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگیاں بھی بدلتی ہیں، آپ لوگ یہاں پہ برطانیہ کے آ کے نیشنلٹیز بھی لیتے ہیں، یہاں پہ آ کے پیسہ بھی کماتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اپنا کردار اتنا بلند رکھیں کہ ان لوگوں کو اپنے فیصلے کے اوپر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔